بشپ صاحب کی گفتگو سے 3-4 سوالات پیدا ہوئے، میں جاننا چاہتا ہوں اس کو اسلام سے ریلیٹ کروں۔ ایک تو یہ کہ قیامت اور اس کے بعد محشور ہونا، یہ دو الگ الگ ایونٹس ہیں یا ایک ہی ایونٹ ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ جو محشور ہو رہے ہیں وہ روحانی حشر ہے یا جسمانی حشر ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام 1000 سال کے لیے نظام حکومت لے کر آ رہے ہیں یا بس آ رہے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ قرآن ہمیں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ رب العالمین کا، کہ اللہ رب العالمین نے تم کچھ نہیں تھے، تمہیں حیات دی، اس حیات کے بعد موت دے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ قیامت سے پہلے یہ سارا نظام کائنات ختم ہو جائے گا، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ فلک، یہ پورا نظام ختم ہوگا، اور اس نظام کے ختم ہونے کے بعد جب پروردگار چاہے گا پھر سے وہ ایک میدان لگا کر ایک جگہ قائم کر کے جہاں جنت جہنم ساری چیزیں موجود ہوں گی، وہاں انسانیت کو زندہ کر کے جمع کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے پروردگار یہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کوئی آواز نہیں آئے گی، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ آج اسی کی حکومت ہے۔ یہ بڑے بڑے جو سر پھرے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے بادشاہ ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جی، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب پروردگار چاہے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک تو موت کا معاملہ یہ اسلام میں سب کے لیے ہے، صرف پروردگار باقی ہوگا، باقی ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے توجہ دلائی وہ یہ کہ دیکھیے قیامت سے پہلے جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، ایک علامات صغرا ہیں اور ایک کبرا ہیں، یعنی چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے، اور قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ میں آپ کو عرض کروں وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اس بزم امکان میں تشریف لانا یہ بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی وہ نشانیاں وہ ہیں کہ زمین کا چاروں کونوں سے دھنس جانا اور دابت الارض کا نکلنا، اور اس کے علاوہ دیگر نشانیاں، اور پھر خاص طور پر سیدنا حضرت امام مہدی کا آنا اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نزول کرنا۔ یہ باتیں ہیں جو باتیں قبلہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ بشپ صاحب فرما رہے ہیں، وہ جو میری معلومات ہیں، جو میں ان کے مذہب کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، یعنی جو عہد نامہ عتیق ہے، جو پرانا ہے، یہ جدید ہے، یا انجیل برناباس، ظاہر ہے اس کو وہ قبول نہیں کریں گے، لیکن یوحنا، متی، مرقس، اس کے حساب سے جو میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کر رکھا ہے، مجھے کچھ ایک دو باتیں اس حوالے سے دستیاب نہیں ہو پائی۔ ان کے ہاں بھی غالباً یہ تصور ہے جو میرے مطالعے میں ہے کہ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے وہ ان کا ایک نقطہ ہے، وہ اس کو جو ہے وہ بیان کریں، تو اگر وہ دلیل سے بات کریں گے، وہ اپنی کتاب سے، ظاہر ہے وہ میری بات تو قبول نہیں کریں گے، اور میں ڈنڈا لے کے اپنی بات قبول کرانے سے رہا، اور یہ جو ہے نا وہ علمی دنیا کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب سے بات کریں گے اور ہم ان سے ان کی کتاب سے بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میری نظر سے یہ چیز گزری نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ملائکہ کے حوالے سے بات کی، دیکھیے ملائکہ جو ہے نا، جو نورانی مخلوق ہے، اس کے حوالے سے ہم قطعاً یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ان میں کوئی بدرو ہے یا کوئی ان میں بد ہے۔ جو نوری مخلوق ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے صبح و شام، اور وہ پروردگار کی حکم کے پابند ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ملائکہ کی صف میں شامل ہوئے پھر لعین قرار دیے گئے، جیسے شیطان اور ذریت شیطان، وہ جنات میں سے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بعد آیات یہ اشارہ دیتی ہیں کہ وہ فرشتوں میں شامل ہوا، بلکہ فرشتوں کی نگرانی کرنے لگا، تو پھر بعد میں اس کو غرور، تکبر کی وجہ سے نکال دیا گیا، تو ان کو ہم فرشتوں میں قطعاً شامل نہیں کر سکتے۔ فرشتے جو ہے وہ ایک نوری مخلوق ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ فرشتے وہ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ جیسے دجال ایک ولن ہی ہے نا، کہ اینٹی کرائسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، یا اس کے ساتھ اور بھی ایسے کو ولنز ہیں جن کو اگر آپ مینشن کرتے تو مجھے لیکن یہ میں یا قبلہ کی بات سے آپ کے وہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے عرض کروں گا، وہ یہ
کہ قیامت میں صرف روحانی جسم نہیں ہوں گے یا روحیں نہیں ہوں گی جسمانی ہیں۔ بلکہ جسم کے ساتھ ہم